का दरिया सरेआ चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम है, निय्यतुल मुअमिनी खैरुम मिन अमली, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। हदीस पाक का मफ़हूम है, अच्छी नीयत बंदे को जन्नत में दाखिल करेगी। मैं नीयत करता हूँ अल्लाह पाक की रज़ा पाने और सवाब कमाने के लिए कुरान पाक की तिलावत करूँगा। आप भी नियत फरमा लीजिए कि अल्लाह पाक की रज़ा पाने और सवाब पाने के लिए कुरान पाक की तिलावत सुनूँगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। अल्लज़ी खलक़ सबक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फर्जि'ल बसर हल तरा मिन फुतूर सुम्मा अर्जि'ल बसर कर्रतैन यंक़लिब इलैकल बसरु खासिअन व हुवा हसीद। वलक़द ज़य्यन्ना अस्समाअ अद्दुन्या बिमसाबीह वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन वअअतदना लहुम अज़ाबस सईर। वलिल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम वबिअसल मसीर। इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समिअू लहा शहीक़न वहिय तफ़ूर तकादु तमय्यज़ु मिनल ग़ैज़ कुल्लमा उल्क़िय फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम ख़ज़नतुहा अलम यअतिकुम नज़ीर। क़ालू बला क़द जाअना नज़ीर फ़कज़्ज़बना वक़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला फ़ी ضलालिन कबीर। वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअु औ नअक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम फ़सुह्क़न लिअस्हाबिस सईर। इन्नल्लज़ीन यख़शौन रब्बहुम बिलग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। वअसिर्रू क़ौलकुम अव इजहरूं बिही इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। अला यअलमु मन ख़लक़ व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर। हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द ज़लूलन फम्शू फ़ी मनाकिबिहा वकुलू मिन रिज़्क़िही व इलैहिन
النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। तमाम ही इस्लामी भाई मिलकर निदाई अंदाज में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह दुरूद व सलाम में शामिल हो जाए। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिल पढ़िए सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिल हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल सहीगा हम भी मदीने जा
گے، آج نہیں تو کل سہی آقا ہمیں بلائیں گے، بولو آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی پڑھیے صلی علی نبینا، صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی محمد۔ اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پیش کروں گا، محبت سے اس کلام میں شامل ہو جائیں۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فیض ہے یا شہ تسلیم نرالا تیرا، فیض ہے یا شہ تسلیم نرالا تیرا، اب پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا، اب پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا، اور تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، تیرے قدموں میرے مولا، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر
کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور تیری سرکار، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک و اصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج جمعرات ہے، اور ہر جمعرات دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع دنیا بھر کے ہزاروں مقامات پر ہوتا ہے، اور اسی سلسلے میں آج کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں سنتوں بھرے ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ جاری ہے۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آج کے اجتماع کی برکتیں نصیب فرمائے۔ بہت ممکن ہے کہ کچھ دیر بعد یہ بھی خبر آ جائے کہ محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا ہے، کیونکہ کل مدینہ منورہ میں، مکہ پاک میں محرم کا چاند نظر آ گیا، اور اس وقت جو میری معلومات ہے اس کے مطابق رؤیت ہلال کا جو اجلاس ہے وہ جاری ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ کوئی خبر آ جائے گی تو انشاءاللہ پھر ہم اس کو اعلان کر دیں گے۔ بہرحال الحمدللہ ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے، رب کریم آج کے اجتماع کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حضرت ابو حفص کاغذی رحمت اللہ تعالی علیہ اب بہت بڑے سردار تھے۔ آپ کے انتقال کے بعد کسی نے آپ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟
جواب دیا اللہ پاک نے رحم فرمایا، مجھے بخش دیا اور جنت عطا فرمائی۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا کس سبب سے؟ فرمایا بارگاہ الہی میں میری حاضری، گناہوں کی گنتی شروع کی، گناہوں کی کاؤنٹنگ کی، پھر حکم ہوا کہ اس نے دنیا میں ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر جو درود شریف پڑھے ہیں ان کی گنتی کرو۔ فرشتوں نے میرے پڑھے ہوئے درود شریف شمار کیے، بس میرے پڑھے ہوئے درود شریف میرے گناہوں سے زیادہ نکلے، چنانچہ اللہ پاک نے فرمایا بس اے فرشتوں کافی ہے، اس کا حساب نہ کرو، اسے ہماری جنت میں لے جاؤ۔ اللہ اکبر، گناہوں کے مقابلے میں درود پاک زیادہ نکلے۔ اچھا یہ تو ایک بزرگ کے ساتھ ہونے والا واقعہ ہے، لیکن اگر اسی واقعے کو ایک حدیث پاک کے پیرائے میں دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے، 10 اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور 10 اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی اگر ایک درود پاک ہے تو 10 گناہوں کو مٹانے والا ہے، تو انشاءاللہ اگر درود پاک کی کثرت ہوگی تو گناہوں کے مقابلے میں انشاءاللہ درود پاک ہماری مغفرت کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ تو اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ دیکھیں ہم ہیں تو بڑے گناہ گار، ہم جانتے ہیں گناہ بہت زیادہ ہیں، مگر درود پاک یہ گناہوں کی معافی کا ایک راستہ ہے، تو جتنا ہو سکے ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اب نیا اسلامی سال شروع ہونے کو ہے، اور جب بھی کوئی نیا سال آتا ہے تو لوگ اپنے کچھ پلان بناتے ہیں، اپنی کچھ نیتیں کرتے ہیں، بعض اوقات اس کو نیو ایئر ریزولیشن کہا جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کا اسلامی سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ اس مبارک مہینے سے ہی میں نیت کر لوں اور آپ بھی نیت کر لیں کہ اب یہ والا جو سال ہے یہ بھی، اور انشاءاللہ زندگی کے بقیہ جتنے ایام ہیں ہم روزانہ کثرت کے ساتھ پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل، آج جس عظیم موضوع پر، جس عظیم ہستی پر ہم نے ان کا ذکر کرنا ہے وہ کون ہیں؟ وہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور آپ کا پہلے ایک واقعہ سنتے ہیں۔ روایت ہے کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دینی بھائی، ایک دوست تھا، وہ ہجرت کر کے ملک شام چلا گیا اور وہیں رہنے لگا۔ ایک مرتبہ ملک شام سے ایک شخص حضرت فاروق اعظم رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آیا اور اس نے پوچھا کہ آپ نے ان سے پوچھا کہ میرے وہ جو دوست ہیں، دینی بھائی ہیں، ان کا اب کیا حال ہے؟ وہ ملک شام چلے گئے، آپ بھی وہیں سے آئے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ حضور وہ تو شیطان کا بھائی ہے، وہ بندہ وہ بڑے بڑے کبیرہ گناہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، بہت برے برے کام کرتا ہے، وہ تو بہت زیادہ برائیوں میں غرق ہو گیا ہے۔ اب جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اب جب تم واپس شام جانے لگو تو مجھ سے مل کر جانا۔ اب اس کا وقت آ گیا، واپس وہ ملک شام کا ٹریول کرنے والا تھا، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا۔ خط کس کے نام پہ لکھا؟ اپنے اس دینی بھائی کے نام پہ لکھا جو اب گناہوں میں غرق ہو چکا تھا، برائیوں کو اختیار کر چکا تھا۔ اب خط میں کیا تھا؟ سب سے پہلے اس خط میں یہ آیت کریمہ لکھی، اللہ اکبر۔ قرآن پاک کی یہ آیت اگر بندہ پڑھے اور اس کا ترجمہ پڑھے تو یہ دل پر ڈائریکٹلی جا کر اثر کرتی ہے۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، حامیم کتاب کا نازل فرمانا اللہ کی طرف سے ہے جو عزت والا، علم والا ہے، گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا۔ پھر اپنے اس دینی بھائی کے لیے کچھ نصیحتیں لکھیں اور نیکی کی دعوت دی۔ یہ خط آپ نے اس شامی شخص کو دیا اور فرمایا یہ خط میرے دوست تک پہنچا دینا۔ دیکھیں دوست کے بارے میں جب پتا چلا کہ وہ برائیوں میں مبتلا ہو گیا ہے تو اس کو اگنور نہیں کیا، افسوس کر کے معاملے کو ختم نہیں کیا۔ فاروق اعظم نے باقاعدہ خط لکھا، نصیحت آموز قرآنی آیات پر مشتمل۔ اب جب وہ شخص وہاں پر پہنچا اور حضرت فاروق اعظم کا خط دیا کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خط دیا ہے،
اب جب اس نے خط پڑھا تو وہ پکار اٹھ کہنے لگا، پکار کر کہا بے شک اللہ بخشنے والا ہے، یقیناً اللہ پاک نے مغفرت وعدہ فرمایا ہے، یقیناً اللہ پاک توبہ قبول فرمانے والا ہے، یقیناً اللہ پاک کی پکڑ بہت سخت ہے۔ وہ شخص بار بار یہی کہنے لگا یہاں تک کہ اس پر رکت طاری ہو گئی اور وہ زور زور سے رونے لگا۔ آخر اس نے شراب پینے سے سچی پکی توبہ کی اور نیک انسان بن گیا۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو خبر ملی کہ حضور آپ کے خط نے تو کمال کر دیا، اس بندے نے توبہ کر لی، اپنے گناہوں سے باز آ گیا۔ فاروق اعظم نے کمال کی بات فرمائی، فرمایا تم لوگ اس طرح کرو، جب دیکھو کہ تمہارا کوئی بھائی پھسل گیا ہے تو اسے سیدھے راستے لانے کی کوشش کرو اور اس کی طرف خصوصی توجہ دو، اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ پاک اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے خلاف شیطان کے مددگار نہ بن جایا کرو۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے اس پیارے ماحول کو جہاں ہمیں درس، بیان، نیکی کی دعوت، انفرادی کوشش اور مسلمانوں کو نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ دیا جاتا ہے۔ ارے یہ انداز تو انبیاء کا اور صحابہ کا، اہل بیت کا اور اولیاء کرام کا ہے، مگر آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ذرا غور کریں کہ ہمارے مسلمان بھائی برائیوں میں مبتلا ہیں، ہمارے دوست برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہماری فیملی کے لوگ برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، مگر کیا ہمیں کبھی یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم ان کو برائی سے روکنے کی کوئی کوشش کریں، کچھ ان کو پیار سے سمجھائیں؟ ہم نہ سمجھا سکیں تو کسی مبلغ کے پاس، کسی عالم دین کے پاس لے جائیں، کوئی بیان کا کلپ اسے بھیج دیں، جناب کسی طرح اسے کسی اجتماع میں لے کر آ جائیں کہ میرے بھائی کے دل پر بات اثر کر جائے، یہ میرا بھائی کہیں گناہوں میں مبتلا ہو کر اور بربادی کی طرف نہ چلا جائے۔ مگر آج پرابلم یہ ہے کہ کسی کو گناہ کرتے دیکھ، کسی کو برائیاں کرتے دیکھتے ہوئے بھی ہمیں کوئی ملال، کوئی رنج، بلکہ دل میں کوئی کہتے ہیں تبدیلی نہیں آتی۔ حالانکہ احادیث میں ایمان کے درجے بیان ہوئے، فرمایا حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جب برائی کو دیکھو تو ایمان کا اول درجہ کیا ہے کہ اس کو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے بدل دے۔ اگر ہاتھ سے نہیں بدل سکتا تو پھر زبان سے بدلے، زبان سے روکنے کی کوشش کرے، زبان سے سمجھائے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم دل میں تو برا جانے کہ یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ فرمایا گیا۔ مگر سچ بتائیں آج یہ ایمان کا کمزور درجہ بھی کتنے لوگوں کے اندر ہے؟ اب تو برائیوں کے کوئی کام ہو تو رش کے رش لگ جاتے ہیں، آتش بازی ہو تو جناب سارے لوگ جمع ہو کر گھر سے باہر نکل کر دیکھتے، یہ حرام ہے، اور حرام کام کو دیکھنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ ہمیں تو روکنا چاہیے تھا، روک نہیں سکتے تو دل میں تو برا جانے۔ ڈھول تماشے، ناچ گانے، کوئی بھی غلط کام روڈ پہ کوئی کر لے، محلے میں کوئی کر لے، ایوری بڈی از ریڈی ٹو واچ، سارے لوگ جمع ہو جائیں گے، بلکہ دوستوں کو بلائیں گے۔ اچھا پہلے تو یہ کھیل تماشے روڈوں پر میدانوں میں ہوتے تھے، اب تو موبائل پہ ہو رہے ہیں۔ خود دیکھا کوئی غلط کام ہونا تو یہ چاہیے تھا فوراً ہٹا دیتے، ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، بلاک کر دیتے اس سائٹ کو، اس کو شیئر کرتے ہیں کہ برا سمجھنا تو اور گناہ کو پھیلانے کا سبب بن رہے ہیں۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا جو یہ واقعہ ہے نا، یہ میں نے جو بیان کیا، مکتبۃ المدینہ کی ایک شاندار کتاب ہے۔ دیکھیں یکم محرم الحرام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو یوم شہادت ہے، اور ہمیں ان کی سیرت کو پڑھنا چاہیے۔ اور بتایا جاتا ہے کہ فیضان فاروق اعظم یہ 2 جلدوں پر 2 اس کے چیپٹر ہیں، اس پر مشتمل کتاب مکتبۃ المدینہ نے جاری کی ہے۔ المدینۃ العلمیہ نے اتنی شاندار یہ کتاب لکھی ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ ان کی سیرت پر، یعنی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت پر اتنی جامع اور اتنی بڑی کتاب اردو زبان میں کوئی اور میسر نہیں۔ اتنی بڑی کتاب ماشاءاللہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے، گھر بیٹھے منگوا بھی سکتے ہیں، خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی تحفہ دیں اور فیضان فاروق اعظم حاصل کریں۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں بھی نیکی کی دعوت دینے والا بننا ہے۔ کسی کو برائی میں مبتلا دیکھیں تو اسے برائی سے کی کوشش کرنی ہے۔ ہمارے پاس ایسے بہت سارے واقعات ہوں گے۔ ہمارا کوئی ایک بھائی ہمارے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے آتا تھا، اب نہیں آتا، چہرے پر داڑھی تھی، کسی نے بتایا اب داڑھی منڈوا دی ہے۔ ارے جناب پہلے امامہ شریف یا ٹوپی وغیرہ پہنتا تھا، اب وہ بھی اتار دیا ہے۔ پہلے رمضان کے روزے پابندی سے رکھتا تھا، اب رمضان کے روزے بھی قضا ہونے لگے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسے شخص کے بارے میں جب پتہ چلتا ہے تو ہمدردی کی بجائے کہ کسی طرح اس کو دوبارہ نیک ماحول میں لایا جائے،
اسی کی غیبتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس کے بارے میں بری باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور جب اس کو ایسا پتا چلتا ہے نا, شیطان تو لگ گیا اس کے پیچھے. ہونا یہ چاہیے تھا, کہتے ہیں نا گناہ سے نفرت کرو, گناہگار سے نہیں, اس کو لے کر آنا ہے واپس. ڈاکٹر اگر بیمار سے ہی نفرت کرنا شروع کر دے گا, بیماری سے بچانا ہے تو بیمار کے ساتھ تو شفقت کا ماحول کرنا ہوگا نا. بعض اوقات مجھے بھی کل ہی کوئی صاحب بتا رہے تھے کہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے, بعض اوقات کسی کا واقعہ سنا رہے تھے کہ کسی نے کوئی ایسی مسٹیک کی جو اسے نہیں کرنی چاہیے تھی, علم نہیں تھا اس کے پاس, کسی ایسی جگہ چلا گیا جہاں نہیں جانا چاہیے تھا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے اسلامی بھائی ہم لوگ جا کر اسے پیار سے سمجھا کر جہاں وہ گیا تھا اس کے نقصان بتا کر اسے لے آتے. کہتے نہیں, اس کے بارے میں الٹی باتیں کرنا شروع کر دی, یہ تو فلاں والا ہو گیا, ادھر والا ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. اب وہ بندہ ادھر والا نہیں تھا, اس ماحول کا نہیں تھا, مگر جب اس کو اپنوں کی طرف سے ایسی باتیں سننے کو ملی تو اپنوں سے دل ٹوٹا اور پورا کا پورا غلط ماحول والا ہو گیا. تو یہ بھی سوچنا ہے کہ ہمیں کسی کو گناہوں کی طرف جانے نہیں دینا, حد تک دور کوشش کرنی ہے. ہاں, اس میں حکمت عملی بڑی ضروری ہے, کہاں کیسے جانا ہے, علماء کرام سے رہنمائی لینی ہے. بعض اوقات ایسا بھی سنا کہ کسی گناہگار کو بچانے کے لیے کوئی گیا, خود تو علم تھا نہیں, اب ایسی محفل میں ایسی مجلس میں گیا کہ خود بھی وہاں کا ہو گیا, رہ گیا. تو یہ بھی نہیں کرنا. وہ بتاتے ہیں نا کہ فائر بریگیڈ کا جو کام کرتے ہیں, آگ بجھانے کا جو کام کرتے ہیں نا, وہ پہلے اپنی حفاظت کا انتظام کرتے ہیں. وہ ایسا لباس پہنتے ہیں کہ اگر آگ بجھانے جا رہے ہیں تو خود آگ نہ لگ جائے, اور اگر کوئی لباس پہنے بغیر کوئی کود جائے آگ کے اندر کہ میں آگ بجھاؤں گا, تھوڑی دیر بعد پتہ چلے گی وہ بھی آگ میں جل گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی گناہگار کو گناہوں سے بچانا ہے تو پہلے اپنی تربیت مضبوط کرنی ہے, خود علم دین سیکھنا ہے, کن محفلوں میں جانا ہے, کہاں نہیں جانا ہے, کس طرح دعوت دینی ہے. اگر ہم نہیں دے سکتے, میں نے سٹارٹ کہاں سے کیا کہ اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم کسی کی اسلام میں کوئی بڑا کردار ادا نہیں کر سکتے تو ہم اسے مدنی چینل, دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا کے اصلاحی کلپ تو بھیج سکتے ہیں, اسے کسی طریقے سے مدنی مذاکرے میں تو لا سکتے ہیں, دعوت اسلامی کے کسی اجتماع کی دعوت تو دے سکتے ہیں, کسی بہانے سے گھر پر چائے پر بلا کر مدنی چینل تو شروع کر سکتے ہیں. ہم اپنے تئیں کوشش تو کریں نا, پھر اللہ دلوں کو بدلنے والا ہے. اور کسی ایک کو ہدایت مل گئی, کوئی ایک واپس آ گیا, آپ سوچیں یہ ہمارے لیے کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہوگا. ہمیں چاہیے کہ اپنے دوستوں کو نیکیوں کی راہ کی طرف لگائیں, مگر یہ عادت بڑی کم ہے. اب ذرا غور کریں, عام طور پر ہر شخص کے کچھ کم کچھ زیادہ فرینڈز ہوتے ہیں, فرینڈ فالوئنگ ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ تو دوست ہوتے ہی ہیں. ان کو نیکی کی دعوت بہت کم دی جاتی ہے. مثال کے طور پہ دوست بیٹھے ہیں, اذان ہو گئی, جس نے نماز پڑھنی ہے چپکے سے اٹھ کر نماز پڑھنے چلا جائے گا, ساتھ دوستوں کو لے کر نہیں جاتا. ہم کھانا کھانے جاتے تو دوست ساتھ لے جاتے ہیں, چائے پینی ہو تو کہ چلو بھائی چائے پینے چلے, بھائی نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو یہ میرا دوست ہی ہے نا, تو میں کیسا دوست ہوں کہ اس کو جہنم کی آگ سے نہیں بچانا چاہتا, میں اس کو دعوت تو دوں, بے شک وہ نہ آئے, میرا کام ہے اسے سمجھانا. اب ذرا غور کریں, ابھی ماشاءاللہ سرجانی ٹاؤن میں اجتماع ہو رہا ہے, پورا ہی یہ ماشاءاللہ بھر چکا ہے نا, پیچھے بھی لوگ کھڑے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. آج ظاہر تیاری اچھی ہوئی ہوگی, آپ نے دعوت دی ہوگی, مگر بتائیں کیا ہم نے اپنے سارے دوستوں کو دعوت دی؟ ہو سکتا ہے کہ ہم نے سنا ہو کہ یار آج اجتماع ہو رہا ہے, ہم آ گئے, لیکن میں سوچوں کہ میرے تو اتنے سارے دوست ہیں, محلے میں اتنے سارے جاننے والے ہیں, میں نے سب کو کیوں دعوت نہیں دی؟ کیونکہ ذہن ہی نہیں ہے کہ یار میں جو نیکی کر رہا ہوں میں کسی اور کو بھی دعوت دوں, کہ میں اگر گناہ سے بچنے والے ماحول میں جا رہا ہوں میں کسی اور بھائی کو بچانے کی بھی کوشش کروں. آپ یقین کریں جس دن فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی یہ ادا ہم نے اپنا لی اور ان کا میں نصیب ہو گیا کہ میں نے ہر گناہگار کے لیے ہمدردی کرنی کہ اس کو گناہ سے کیسے نکالوں, یا ہر مسلمان کے لیے سوچنا ہے کہ اس کو نیکی کے راستے کے لیے کیسے لگاؤں, تو پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ سے کتنے بڑے بڑے کام ہونا شروع ہو جائیں گے. انشاءاللہ آپ کی اخلاص کی نیت ہوئی تو نہ جانے کتنوں کی اصلاح ہونا شروع ہو جائے گی. حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا خوبصورت فرمان سنیں. آپ نے قرآن پاک میں ایک جملہ آپ کا ذکر ہوا, آپ کیا فرماتے ہیں, وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں اور اس نے مجھے مبارک بنایا ہے خواہ میں کہیں بھی ہوں. حضرت عیسیٰ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے, برکت والا بنایا ہے, میں جہاں بھی ہوں برکت والا ہوں. اب علماء نے اس پر باقاعدہ بحث کی ہے کہ یہ برکت والا ہونا, مبارک ہونے سے مراد کیا ہے. حضرت عیسیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. مفسرین فرماتے ہیں کہ برکت سے مراد ہے نیکی کی دعوت. یعنی حضرت عیسیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے ایسا بنایا ہے کہ میں جہاں بھی رہوں نیکی کی دعوت عام کرتا رہوں.
یعنی مبلغ جو ہوتا ہے نا وہ ہر جگہ مبلغ ہوتا ہے. ہم میں سے کچھ لوگ اچھے ہو جاتے ہیں, ہم نیکی کی دعوت دینے والے بھی ہو جاتے ہیں, ہمارا حلیہ بھی بڑا صاف ستھرا ہو جاتا ہے. وہ کب؟ جب ہم کسی نیک اجتماع میں جاتے ہیں, جب ہم کسی ماحول میں جاتے ہیں, کبھی قافلے میں گئے, کبھی اجتماع میں گئے, کبھی کسی نعت خوانی میں گئے, ہم بڑے نیک ستھرے صاف ستھرے حلیے میں, اچھے حلیے میں جائیں گے, سلام دعا کریں گے اور بڑا جناب لوگوں سے اچھی باتیں کرنے والے ہوں گے. مگر کیا یہی حال ہمارا گھر میں ہوتا ہے؟ کیا یہی حال ہمارا آفس یا کاروبار والی جگہ پر ہوتا ہے؟ کیا یہی حال ہمارا فیملی کے ساتھ ہم کہیں ٹرپ پر جاتے ہیں یا جناب کسی سفر پر جاتے ہیں تب ہوتا ہے؟ تو بعض لوگوں کے الگ الگ روپ نظر آتے ہیں, کہتے ہیں یہ تو میرا آفس والا روپ ہے. ارے بھائی آپ ایسے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ بھائی یہ تو دوستوں والا انداز ہے. اچھا یہ اجتماع والا انداز ہے. یہ 3-4 روپ نہیں ہونے چاہیے. ہاں, مسلمان جو ہوتا ہے نا, سبحان اللہ, جو نیک مسلمان ہے وہ ہر جگہ نیک ہے نا. وہ ہر جگہ نیکی کی دعوت دینے والا اگر بن جائے تو سوچے پھر نیکی کی دعوت والا معاملہ کہاں تک پہنچ جائے گا. اللہ کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فیضان ہمیں نصیب فرمائے کہ ہم گھر پر ہوں, دکان پر ہوں, جاب پر ہوں, اسکول میں ہوں, کالج میں ہوں, دوستوں میں ہوں, فیملی میں ہوں, میں جدھر بھی جاؤں میرے ساتھ کوئی تھوڑی دیر وقت گزارے, وہ کوئی نیکی کی بات سیکھ کر جائے, وہ اس کی کوئی تربیت ہو جائے, اس کو کوئی اچھی بات ملے. مجھے تمام باتوں پر وہ ایک حدیث یاد آ رہی ہے. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا, جس کا مضمون ہے کہ اللہ کریم نے کچھ لوگوں کو نیکیوں کے لیے چابی اور شر کے لیے تالا بنایا ہوتا ہے. سبحان اللہ. یعنی وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جہاں جائیں نیکیاں پھیلتی ہیں اور گناہ اور شر بند ہو جاتے ہیں, اچھی باتیں ہی کرتے ہیں. ان کے پاس بیٹھو ہمیشہ کو عبادت کرنے کو جی چاہے گا, درود پڑھنے کو جی چاہے گا, عشق رسول کی بات کر دیں گے, خوف خدا کی بات کر دیں گے. آلویز لوگ ان سے سیکھتے ہیں. وہ کون ہیں؟ وہ نیکیوں کی چابی ہیں اور وہ شر کا تالا ہیں. اور خوش نصیب فرمایا اس میں حدیث میں ان کو, اور فرمایا کچھ ایسے بد نصیب ہیں جو شر کے لیے چابی ہیں اور نیکیوں کے لیے تالا ہے. ہاں, ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. اب غور کر لیں جتنے بھائی مجھے یہاں سن رہے ہیں یا مدنی چینل پر براہ راست سن رہے ہیں کہ میں شر پھیلنے کا سبب ہوں. ایسے لوگ ہوتے ہیں نا, جہاں بھی جائیں کوئی بری بات ہی سکھا کر آئیں گے. ان کے پاس بیٹھو تو گالیاں سیکھتے ہیں, ان کے پاس بیٹھو تو بری باتیں سیکھیں گے, کوئی نہ کوئی غلط کام سکھا کے بھیجیں گے, انداز بدل دیں گے, ہماری گفتگو میں عامیانہ پن ہو جائے گا, کوئی نئی جناب ویڈیو, کوئی نئی بات, ہمیشہ آلویز برائیاں ملتی ان سے. کیوں بیٹھنا ہے ان کے پاس؟ بلکہ ایسا اگر مجھے کوئی سن رہا ہے تو سوچے کہ میں کتنا بد نصیب ہوں کہ میں جہاں جاتا ہوں اچھا خاصا نمازی بھی میری صحبت میں نماز چھوڑ دیتا ہے, میرے ساتھ بیٹھ کر کبھی بدنگاہی نہیں کرتا, میرے ساتھ بیٹھتا تو فلمیں دیکھنا شروع کر دیتا ہے. یعنی وہ بندہ کتنا برا ہے کہ جس کی صحبت کی وجہ سے لوگ گناہوں میں پڑ رہے ہیں. اگر ایسا کوئی مجھے سن رہا ہے تو غور کرے. دیکھیں, ایک تو اپنے گناہ ہے نا, مجھے وہ اپنے گناہوں پر معافی مانگنی ہے اللہ سے, لیکن اگر میری وجہ سے اور لوگ گناہگار بن رہے ہیں تو یہ کتنی بری بات ہے. اللہ کرے میں ایسا بن جاؤں کہ میں جدھر جاؤں مجھے دیکھ کر لوگ سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں, میرے ساتھ بیٹھیں تو ان کے اخلاق اچھے ہو جائیں, میری گفتگو سنیں تو نماز پڑھنے والے بن جائیں, میرے ساتھ بیٹھیں تو عشق رسول ان کے دلوں میں جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے. اللہ ایسی برکتوں والی شخصیت ہمیں بننا نصیب فرمائے. حضرت عیسیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے برکت والا بنایا, مبارک بنایا, میں جہاں بھی ہوں. اللہ ان کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے. اور ایسے لوگ نظر آتے ہیں, علماء نظر آتے ہیں, ایسے مبلغین نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. تھوڑی دیر ان کے پاس بندہ بیٹھے تو تسبیح پڑھنے کو جی چاہتا ہے. خاص طور پہ دعوت اسلامی میں آپ کو کچھ اسلامی بھائی ملیں گے جو اصلاح اعمال پر عمل کرنے والے ہیں, جو نیک اعمال پر عمل کرنے والے ہیں نا. آپ جب ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں نا تو ماشاءاللہ عبادت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. یار نماز پڑھنے کے بعد وہ نوافل بھی پڑھتے نظر آتے ہیں, ختم ہوئی تو اوابین پڑھتے نظر آتے ہیں, رات ہو تو صلاۃ التوبہ کی ہم سے بات کرتے ہیں. تھوڑی دیر ان کے ساتھ گزارو نا تو عبادت کرنے کا جی چاہتا ہے نا. فرق ہے. صحبت ہمیشہ اثر لاتی, یاد رکھیے. اب ہمارا کام ہے کہ اگر اول تو مجھے ایسا بننا ہے, لیکن میں اگر ایسا نہیں ہوں تو ایٹ لیسٹ ایسی صحبت تو ڈھونڈوں نا, ایسے دوست تو ڈھونڈوں. وہ کہتے ہیں نا دوست وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. اب بتائیے کوئی ایک دوست ایسا ہے ہمارا جس کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے؟ ہم نے تو ایسے دوست بنائے ہیں جن کو دیکھ کر سنیما یاد آتا ہے, جن کو دیکھ کر ہمیشہ کوئی الٹی بات ہی یاد آتی ہے. نہیں, ایک دوست تو ایسا بناؤ کہ میں جس کو دیکھوں تو مجھے خدا یاد آ جائے, جس کو دیکھوں تو مجھے آخرت یاد آ جائے, جس کو دیکھوں تو مدینہ یاد آ جائے, جس کو دیکھوں تو عشق رسول میں آنکھیں نم ہو جائیں. ارے جس کو دیکھوں تو نماز پڑھنے کو جی چاہے, جس کو دیکھوں تو اپنے گناہوں پر شرم آئے
کہ یار کیسے عبادت گزار اور کیسا عاشق رسول ہے، اللہ اس کے صدقے مجھے نیک بنا دے. ایسے دوست بنانے ہیں تاکہ میری دنیا بھی بہتر ہو جائے اور میری آخرت بھی بہتر ہو جائے. جیسا کہ میں نے کہا کہ آج فاروق اعظم سبحان اللہ عظیم ہستی کا ذکر خیر ہے، ان کا مختصر تعارف بھی سن لیجئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بلند مرتبہ صحابی رسول ہیں. آپ کے اسلام قبول کرنے سے اسلام کی عزت اور غلبے میں اضافہ ہوا اور مسلمانوں کو حوصلہ ملا. رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا وزیر فرمایا. آپ نے ساری زندگی حضور جان کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں گزاری. مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد تقریباً 10 سال 5 ماہ اور 21 دن تک 21 دن یعنی 10 سال 5 ماہ اور 21 دن تک خلیفہ اور امیر المومنین رہے. اللہ اکبر، کیا خوبصورت شعر ہے. پسے صدیق اکبر مصطفیٰ کے سب صحابہ میں، یعنی حضرت صدیق اکبر کے بعد پسے صدیق اکبر مصطفیٰ کے سب صحابہ میں ہے بے شک سب سے اونچا مرتبہ فاروق اعظم کا. آخر مسجد نبوی شریف میں نماز فجر پڑھاتے ہوئے ایک کافر نے خنجر سے آپ پر حملہ کیا جس سے آپ زخمی ہوئے اور مدینہ پاک میں شہادت کی موت پائی. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور روضہ پاک میں حضور جان کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں دفن ہوئے. اللہ اکبر. حضرت فاروق اعظم کی ایک بڑی کمال کی دعا تھی. آپ پتہ کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم ارزقنا شہادتن فی سبیلک وجعل موتنا فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھے تیری راہ میں شہادت دے اور مجھے نبی پاک کے شہر مدینے میں موت عطا فرما. دل سے مانگی گئی دعا تھی نا. کیسی قبول ہوئی کہ نماز فجر کے لیے جاتے ہوئے آپ پر حملہ ہوا، مدینہ منورہ میں شہید ہوئے اور تدفین کہاں ہوئی؟ کبھی آپ سوچیں، ہم سارے مسلمان دعا کیا کرتے ہیں؟ اے اللہ مدینے میں موت دے اور جنت البقیع میں مدفن مل جائے. مگر فاروق اعظم کی قسمت پر ہماری جانیں قربان، آپ کی شہادت تو مدینے میں ہوئی مگر آپ کی تدفین کہاں ہوئی؟ نبی پاک کے پہلو میں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کے برابر میں. جہاں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مزار ہے اس کے برابر میں فاروق اعظم کا مزار ہے. ساری دنیا میں جب تک لوگ روضہ رسول پر جاتے رہیں، سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر جب وہ نبی پاک کو سلام عرض کرتے ہیں تو فاروق اعظم کو بھی صدیق اکبر کو بھی سلام ہیں. ایک اور عشق والی بات بتاؤں جس سے فاروق اعظم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے محبت اور بڑھ جائے گی. علماء فرماتے ہیں کہ بندے کو اسی جگہ دفن کیا جاتا ہے جس جگہ کی مٹی سے اس کی تخلیق ہوتی ہے. اسی جگہ یعنی جو جس قبر میں جاتا ہے نا اسی مٹی سے اس کو بنایا بھی گیا ہوتا ہے. یعنی میں اور آپ اس مٹی سے بنے ہیں جس مٹی میں جا کر دفن ہونا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بندہ کہیں سفر پر ہوتا ہے، کہیں ٹریول پر ہوتا ہے اور نہ جانے اس کی کہاں موت ہو جاتی ہے، یا بعض اوقات سفر کر کے اس جگہ پہنچتا ہے اور وہاں جب انتقال ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں یہیں کی مٹی لکھی ہوئی تھی. ایسا ہی ہے کیونکہ اسی مٹی سے اس کو بنایا گیا تھا جہاں اس کی تدفین ہونی ہے. اللہ اکبر. اب ذرا مرتبہ سوچو حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق مبارک جس مٹی سے ہوئی اسی مٹی سے حضرت ابوبکر کو بھی بنایا گیا، اسی مٹی سے حضرت عمر فاروق کو بنایا گیا اور اللہ اکبر ان کی تدفین بھی نبی پاک کے ساتھ ہوئی. اللہ کریم تربت فاروق اعظم پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بھی مغفرت فرمائے. یہ دعا ہم بھی کر لیتے ہیں، اللہ ہمیں بھی، یا اللہ ہمیں شہادت والی اور مدینے والی موت نصیب فرما، جنت البقیع میں مدفن ہم سب کو نصیب فرما. اللہم ارزقنا شہادتن فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد حبیبک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حیاتی میں تو تھے ہی خدمت محبوب خالق میں، حیاتی میں تو تھے ہی خدمت محبوب خالق میں، مزار اب ہے قریب مصطفیٰ فاروق اعظم کا. حضرت عمر فاروق اعظم کی شان تو دیکھیں. امتی اپنے نبی کی شان بیان کرے، یہ تو امتی کی ڈیوٹی ہے، یہ تو غلام کا کام ہے. مگر فاروق اعظم وہ ہیں کہ جس کی شان خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے. اب ذرا کچھ حدیثیں سنیے. نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عمر سے بغض رکھا
اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ بے شک اللہ پاک عرفے کی رات مسلمانوں پر عمومی فخر فرماتا ہے اور عمر پر خصوصی فخر فرماتا ہے۔ بے شک پہلے انبیاء کی امت میں محدث ہوتے تھے، اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے محدث؟ محدث کسے کہتے ہیں؟ فرمایا وہ جس کی زبان پر فرشتے بولتے ہیں۔ حضرت عمر کے بارے میں کیا فرمایا کہ محدث وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان پر فرشتے بولتے ہیں، اور نبی پاک نے حضرت عمر کو اپنی امت کا محدث فرمایا۔ ایک حدیث پاک میں ہے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، بے شک اللہ پاک نے عمر کی زبان اور دل پر حق رکھ دیا ہے۔ مکی مدنی آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میرے ساتھ ہے، میں عمر کے ساتھ ہوں، میرے بعد عمر جہاں بھی ہو حق بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ ہمیں حضرت عمر سے بہت پیار ہے، ہم ان کے غلام، جو نبی پاک کا غلام ہم ان کے غلام ہیں۔ ہمیں صحابہ سے بھی پیار ہے، اہل بیت سے بھی پیار ہے، اور انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ حضرت عمر کا دبدبہ کیسا تھا؟ شعر سنو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ گلی سے ان کی شیطان دم دبا کر بھاگ جاتا تھا، گلی سے ان کی شیطان دم دبا کر بھاگ جاتا ہے ایسا روب ایسا دبدبا فاروق اعظم کا۔ تو ایسی عظیم ہستی ہیں سیدنا فاروق اعظم۔ میں اور آپ دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہ شیطان سے بچائی رکھنا، شیطان کے واروں سے بچانا، شیطان مجھ پر حملہ نہ کرے۔ اور فاروق اعظم وہ ہے کہ جس گلی سے حضرت فاروق اعظم گزر جائیں شیطان وہاں سے بھاگ جایا کرتا تھا۔ ایسی عظیم ہستی ہیں۔ بہرحال فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بہت سارے فضائل بیان ہو سکتے ہیں، مگر آج ان کا ایک بڑا ہی شاندار فرمان، کہتے ہیں نا بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں، اتنا بڑی شخصیت ہیں تو ان کی باتیں کتنی کمال کی ہوں گی، ان کی نصیحتیں کتنی کمال کی ہوں گی۔ تو آج فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی کچھ نصیحتیں بیان کرنی ہیں، تاکہ میں اور آپ آج یہاں سے اٹھیں تو نیا سال فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت، اور ہم اپنی زندگی میں آج سے کچھ نیا شروع کرنے والے بن جائیں۔ اب ذرا خوبصورت فرمان سنیے۔ آپ نے ایک مرتبہ نصیحت کرتے ہوئے فرمایا رأیت جمیع الاخلاء فلم ارى خلیلا افضل من حفظ اللسان، یعنی میں نے تمام دوست دیکھے لیکن زبان کی حفاظت سے افضل کسی کو نہیں پایا۔ آگے فرماتے نمبر 2 رأیت جمیع اللباس فلم ارى لباسا افضل من الورع، یعنی میں نے تمام لباس دیکھے لیکن تقوی کے لباس سے زیادہ افضل کوئی نہ پایا۔ پھر کہتے ہیں نمبر 3 رأیت جمیع المال فلم ارى مالا افضل من القناعة، یعنی میں نے تمام مال دیکھے لیکن قناعت سے زیادہ افضل مال کسی کو نہیں پایا۔ نمبر 4 رأیت جمیع البر فلم ارى برا افضل من النصیحة، یعنی میں نے تمام نیکیاں دیکھی لیکن نصیحت سے زیادہ افضل کسی کو نہیں پایا۔ اور 5ویں نمبر پر فرماتے ہیں رأیت جمیع الاطعمہ فلم ارى طعاما الذ من الصبر، کہتے میں نے تمام کھانے دیکھے لیکن صبر سے زیادہ لذیذ کھانا کوئی اور نہیں پایا۔ کیا کمال کی باتیں، کہتے نا بڑوں کی باتیں بڑی۔ اب ان 5 باتوں کو تھوڑا سا کھول کر سمجھتے ہیں۔ پہلی بات کیا فرمائی کہ سب سے اچھا دوست کون پایا؟ خاموشی کو۔ اب خاموشی دوست کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاں خاموشی دوست ہے کیونکہ یہ وہ دوست ہے جو ذلت سے بچاتا ہے، یہ وہ دوست ہے جو عزت بڑھاتا ہے، یہ وہ دوست ہے جو مشکلات سے بچاتا ہے، وہ دوست ہے جو نجات دلاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے من صمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ اب بتاؤ نا جو مجھے نجات کا راستہ بتائے اس سے اچھا دوست کون ہوگا؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ نجات کس میں ہے؟ فرمایا املک علیک لسانکا، اپنی زبان پر قابو رکھو، اس میں نجات ہے۔ تو پتا چلا کہ جو خاموشی ہے نا وہ بڑی کمال کی چیز ہے اور یہ بڑی نعمت ہے جس کو
جائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جناب الفاظ اتنے بولنے ہیں اور اتنی لوگوں نے گفتگو کرنی ہے، کیونکہ بولتے جائیں گے تو کبھی جھوٹ بولتے ہیں، کبھی غیبت کرتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ ایسی بات کر دیتے ہیں کہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے. بڑا خوبصورت جملہ ہے نا کہ آپ بول کر تو کئی بار پچھتائے ہوں گے، آپ خاموش رہ کر شاید کبھی نہیں پچھتائے ہوں گے. تو خاموشی کو اپنائیے. اللہ اکبر. امیر اہل سنت کا ایک بڑا پیارا رسالہ ہے خاموش شہزادہ. اس میں امیر اہل سنت نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ ایک شہزادہ جو بادشاہ تھا، اچانک اس کو نہ جانے کیا سوجی، وہ بالکل خاموش ہو گیا. سارے وزیروں نے کوشش کی، رشتہ داروں نے کہا وجہ کیا ہے، کچھ تو بولو. بولتا ہی نہیں تھا، خاموش. ایک بار شکار کے لیے وہ شہزادہ گیا اپنے دوستوں کے ساتھ اور انتظار کر رہے تھے کہ کوئی پرندہ نظر آئے تو تیر چلایا جائے، شکار کیا جائے. تو اچانک کسی پرندے کے بولنے کی آواز آئی. شہزادے نے تیر چلایا، وہ پرندہ گر گیا. اب شہزادے نے کمال کی بات کہی، پرندہ جب تک خاموش تھا سلامت تھا، مجھے پتہ نہیں تھا کہاں ہے، جیسے ہی بولا میں نے تیر مارا اور وہ شکار ہو گیا. فرمایا افسوس اس کے بولنے کی سبب میں بھی بول پڑا. شہزادہ بھی خاموش تھا، وہ بھی بول پڑا، اور کہتا ہے کہ دیکھو پرندہ خاموش تھا تو بچا ہوا تھا. یہ بات سمجھنے والی ہے. ایک بڑا کمال کا آپ کو واقعہ سناتا ہوں. اللہ کرے کہ ہمیں خاموشی کی، اچھی خاموشی کی عادت مل جائے. ایک اسلامی بہن کا واقعہ ہے کہ امیر اہل سنت کا ایک بیان سنا خاموشی کی اہمیت پر انہوں نے، اور ان کے دل پر چوٹ لگی. انہوں نے زبان کو فضول باتوں سے بچانے کا ذہن بنا لیا اور خاموش رہنے لگی. ابھی 3 دن گزرے تھے کہ کہتی مجھ پر کرم ہوا اور خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کا دیدار نصیب ہو گیا. ہاں اب تو یا رسول اللہ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اب جو تھوڑا سا اس کو سائیکالوجی کو پڑھتے ہیں یا سمجھتے ہیں، سولیٹیوڈ یہ باقاعدہ ایک سائنس ہے. اب دنیا کہتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں آ رہا، آپ کو کوئی اپنے کسی پرابلم کا حل نہیں مل رہا ہے، آپ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہے ہیں، آپ سب سے الگ تھلگ ہو کر کسی ایک جگہ پر بیٹھ جائیں اور خاموش ہو جائیں اور اپنے آپ کو وقت دیں، کچھ بھی نہ کرے اس وقت میں، تو 30 سے 40 منٹس کے بعد آپ کے ذہن میں مختلف اچھے آئیڈیاز آنا شروع ہو جائیں گے. آپ کو آپ کی پرابلم کا حل ملنا شروع ہو جائے گا. اب یہ سائنس کہتی ہے. اور اللہ اکبر، اگر ہم شریعت کے مقابلے میں اس کو دیکھیں کہ بندہ اگر دنیا والوں سے تھوڑی دیر الگ ہو کر فکر آخرت کرے، اللہ کی محبت میں، اپنی اللہ کی یادوں میں گم ہو جائے، تو فرمایا نا کہ گھڑی بھر کی فکر آخرت وہ کئی سالوں کی نفلی عبادت سے افضل ہے. تو اگر اکیلے میں بیٹھ کر کبھی نبی پاک کی یاد ہو، کبھی اللہ کی یاد ہو، کبھی آخرت کی یاد ہو، کبھی قبر کی یاد ہو، تو یہ اکیلے میں خاموش رہنا ہمارے درجات کی بلندی کا سبب بھی بنے گا. اور جو سائنٹیفکلی فائدے بتائے جاتے ہیں کہ جناب اس سے آپ کا ذہن ریفریش ہوتا ہے، اب میڈیٹیشن کی جا رہی ہے، اب مراقبے کی باتیں ہو رہی ہیں. اللہ اکبر. ہمارے بزرگوں نے، اگر ہم حدیثوں کو پڑھیں، ہم علماء کو پڑھیں، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کئی گھنٹے اکیلے کمرے میں بیٹھ کر خیال الہی میں غرق رہا کرتے، اللہ کی بارگاہ میں مستغرق رہا کرتے. اللہ کرے کہ یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھ آئے اور ہم ایسی خاموشی والی زندگی بھی کچھ وقت گزاریں. یہ ہر وقت بولتے رہنا اور بولتے ہی چلے جانا اور اس بات کا خیال ہی نہ رکھنا کہ کیا بول رہے ہیں، یہ بڑے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے. اب آپ نے دوسری بات کیا فرمائی؟ فاروق اعظم نے افضل لباس کون سا فرمایا؟ پرہیزگاری. سب سے سارے لباس دیکھے، سب سے افضل لباس کہتے میں نے کون سا پایا؟ تقوی کے لباس کو، پرہیزگاری کے لباس کو. اب ذرا غور کریں، یہ جو لباس میں نے اور آپ نے اس وقت پہنا ہے، اجتماع میں آنے سے پہلے ہم نے لباس بھی دیکھا ہوگا. کبھی کسی دعوت میں جانا ہو، کسی پروگرام میں جانا ہو اور کوئی گندے ہاتھ لگا دے ہمارے لباس پہ، کتنی تکلیف ہوتی ہے. یار کیا کر دیا، ابھی اجتماع میں جانا ہے، دعوت میں جانا ہے، چائے گر جائے، پورا موڈ خراب ہو جاتا ہے کہ یار اب میں کیسے پہن کے جاؤں گا. کتنی فکر ہے اس لباس کی، کیونکہ یہ لباس لوگوں نے دیکھنا ہے. کبھی ہم نے سوچا کہ ایک لباس اور بھی ہے، اور قرآن کہتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور پرہیزگاری کا لباس سب سے بہتر ہے. تفسیر صراط الجنان میں ہے ظاہری لباس جسم کو سردی گرمی سے بچاتا ہے، یوں ہی تقوی آدمی کو آخرت کے عذاب اور رسوائی سے بچاتا ہے. اس لیے اسے لباس فرمایا گیا. یعنی اے اولاد آدم، صرف ظاہری لباس پر قناعت مت کرو،
اپنے دل اور روح کو بھی لباس پہناؤ. تقوی تمہارے دل کا لباس ہے جو ظاہری لباسوں سے افضل ہے. اللہ اکبر. مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی کمال کی بات فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اس آیت میں لباس سے تقوی کو افضل لباس فرمایا گیا. اس کی چند وجوہات ہیں. اب وجوہات سنیے, ایمان تازہ ہو جائے گا. فرماتے ہیں ظاہری لباس پھٹ جاتا ہے, پرانا ہو جاتا ہے. تقوی والا لباس ہمیشہ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے. ظاہری لباس تو مسلمان کو بھی مل جاتا ہے, غیر مسلم کو بھی مل جاتا ہے, مگر تقوی کا لباس اللہ کے پیاروں کو ہی نصیب ہوتا ہے. اور فرمایا تیسرا فرق یہ ہے کہ ظاہری لباس تو دکانوں پر, کارخانوں پر جا کر مل جاتا ہے. تقوی کا لباس کہاں سے ملتا ہے؟ مفتی صاحب فرماتے ہیں تقوی کا لباس مدینہ پاک میں بنتا ہے اور اولیاء کرام کے آستانوں سے ملتا ہے. ہاں, طیبہ سے منگائی جاتی ہے, سینوں میں چھپائی جاتی ہے. طیبہ سے منگائی جاتی ہے, سینوں میں چھپائی جاتی ہے. توحید کی میں پیالوں سے نہیں آنکھوں سے پلائی جاتی ہے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, تقوی کا لباس اپنانا ہے اور اپنے آپ کو اگر سیکیور کرنا ہے, گناہوں سے بچانا ہے, تو پرہیزگاری کو اختیار کرنا ہوگا. اب آگے چلتے ہیں. ایک بار اب سوال, جب تقوی کی جب بھی بات ہوتی ہے نا, تو لوگ کہتے تقوی کہتے کس کو ہیں, ذرا ڈیفینیشن تو بتائیں. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب الاحبار سے فرمایا, اے کعب بتائیے تقوی کیا ہے. اب دیکھیں کیا کمال کے انداز میں آپ نے تقوی کی تعریف کی, غور سے سنیے گا. حضرت کعب الاحبار نے عرض کی, امیر المومنین کبھی ایسے راستے سے گزرے کہ جس پر کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ فاروق اعظم نے کہا ہاں بالکل, تو ایسے راستے سے گزر ہوا ہے. تو حضرت کعب الاحبار نے کہا وہ راستہ پار کیسے کرتے ہیں؟ کہا میں بالکل کپڑے بچا کر, سمٹ کر, سرک کر کسی طرح نکلتا ہوں کہ جھاڑیاں جو ہیں وہ میرے کپڑوں کو خراب نہ کریں, کاٹ نہ لیں, تکلیف نہ پہنچے. تو سبحان اللہ, حضرت کعب فرماتے ذالک التقوی, یہی تو تقوی ہے. یعنی دنیا میں جو آپ جی رہے ہیں نا, تو گناہوں کی کانٹے دار جھاڑیاں, شہوات کی جھاڑیاں, نفسانی خواہشات کی جھاڑیاں ہیں, دنیا کی رنگینیوں کی جھاڑیاں, گناہ ہی گناہ, کہیں حسد ہے, کہیں خود پرستی ہے, کہیں جناب بغض ہے, کہیں حرام مال ہے, یہ ساری کانٹے دار جھاڑیاں آپ کے آس پاس ہیں. اور بس آپ نے اپنا ایمان بچا کر, اپنے اعمال بچا کر, اپنے آپ کو سمیٹ کر اس دنیا میں اس طرح رہنا ہے کہ کسی طرح کوئی جھاڑی لگ نہ جائے, کیونکہ یہ تھوڑا سا سفر ہے, یہ خیر سے نکل جائے گا تو پھر آخرت کی نعمتیں منتظر ہیں. اللہ اکبر. اللہ کرے ہم بھی اپنی زندگی کو اس طرح تقوی کے مطابق گزارنے میں کامیاب ہو جائیں, اور گناہ جو پکار رہے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں. اچھا سبحان اللہ. تیسری بات فاروق اعظم نے کیا فرمایا کہ میں نے تمام مالوں کو دیکھا, تمام قسم کے مالوں کی اقسام پر یا اس نتیجے پر پہنچا کہ سب سے افضل مال قناعت ہے. اللہ اکبر. آج کل لوگ مارے مال کے پیچھے ہیں, شاید ہی کوئی خوش نصیب ہوگا جس کو مالدار ہونے کی تمنا نہیں ہے. اللہ اکبر. مالدار ہونے کے لیے قناعت کی ضرورت ہے, یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. جو کچھ اللہ پاک نے عطا فرمایا اسی پر خوش ہو جائیں, اسے قناعت کہتے ہیں. کیونکہ دنیا کا مال سب کو مل جائے یہ پاسبل نہیں ہے, مگر قناعت تو ہاتھ میں ہے نا. جس کے پاس یہ دولت ہے وہ دل کا غنی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال کی بات ارشاد فرمائی, لیس الغنا عن کثرت العرض ولکن الغنا غنى النفس. آقا فرماتے مالداری یہ نہیں کہ ساز و سامان کی کثرت ہو, بلکہ اصل مالداری تو دل کا مالدار ہونا ہے. ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں القناعۃ کنز لا یفنا, قناعت کبھی نہ ختم ہونے والا خزانہ ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے, آپ دنیا میں دیکھیں, آپ کو کروڑ پتی اربوں پتی نظر آئیں گے, پریشان نظر آئیں گے, ہر وقت پرابلم میں نظر آئیں گے. ارے بھائی کاروبار بڑا تنگ ہے, آج کل ہاتھ بڑا تنگ ہے, آمدنی نہیں ہو رہی ہے, خرچے زیادہ ہو گئے ہیں. حالانکہ جناب دنیا بھر کا مال ہوگا, کیونکہ مال تو ہوگا مگر دل غنی نہیں ہوگا. اور ہم نے بعض اوقات چھوٹا سا ٹھیلے لگانے والے ہوتی ہے, رکشہ چلانے والے سے بعض اوقات بات ہوتی ہے, پوچھو بھائی کیا حال ہے, ارے اللہ کا بہت شکر ہے, بڑی زبردست گزر رہی ہے. اس کو دیکھ کر رشک آتا ہے کہ کمال دیکھو اس کا دل کتنا مطمئن ہے اللہ کی عطا پر. اور واقعی غنا کسی کا نام ہے کہ دل غنی ہونا چاہیے. اور ایسے لوگوں کو ہم نے سخی بھی دیکھا, وہ اپنی استطاعت کے مطابق خرچ بھی کر رہے ہوتے ہیں, پیسے جمع کر کے مکے مدینے بھی پہنچ جاتے ہیں. اور جناب مالدار جو ہے وہ صرف مال بعض اوقات جمع کرنے میں لگ جاتا ہے, پھر بھی اس کو اور چاہیے.
چاہیے. سب سارے دنیا کے لوگ تو ارب خرب پتی نہیں بن سکتے نا, تو بہتر طریقہ یہ ہے جو رب نے دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ. اللہ فاروق اعظم کہتے ہیں سب سے بہترین مال ہی قناعت ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قناعت کی دولت عطا فرمائے. اچھا پھر فرمایا, چوتھی بات کیا فرمائی, تیسری اور چوتھی, کہ سب سے افضل نیکی خیر خواہی ہے اور سب سے افضل کھانا صبر ہے. اب سب سے افضل نیکی خیر خواہی کیا ہے؟ کہ نبی پاک نے فرمایا خیر الناسی انفعہم للناس, لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو. اب میں دیکھوں کہ جناب میں لوگوں کے لیے فائدے مند ہوں کہ نہیں, کہ جناب میری عبادتیں تو بہت ہیں مگر لوگ مجھ سے پریشان ہیں, تو پھر میں اچھا آدمی نہیں. اور صبر کیسا کھانا ہے ذرا سوچو نا. رمضان میں کچھ گھنٹوں کے لیے بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں, جزا کیا ملتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا. تو سبحان اللہ, جب چند گھنٹے کھانے پینے سے صبر کریں تو اللہ اتنا بڑا دے. جو مصیبت پر صبر کرے, تکلیف پر صبر کرے, گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو جائے پھر صبر کرے, تو سوچو نا اس کا اجر کیسا ہوگا. تو صبر کا ایک گھونٹ جو ہے نہ جانے کتنے درجات کو بلند کروا دیتا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب میں دہرائی کروا دیتا ہوں. 5 نصیحتیں آپ نے فرمائی ہیں. افضل دوست خاموشی ہے, افضل لباس پرہیزگاری ہے, افضل مال قناعت ہے, افضل نیکی خیر خواہی ہے اور افضل کھانا صبر ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں خاموشی کی دولت بھی نصیب فرما, پرہیزگاری بھی نصیب فرما, قناعت بھی عطا فرما. اے اللہ ہم دوسروں کے خیر خواہ بھی بن جائیں اور ہمیں صبر کرنا بھی نصیب ہو جائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب آئیے, سبحان اللہ, جو اطلاعات مجھے ملی ہیں کہ محرم کا چاند نظر آ چکا ہے, تو نیا اسلامی سال بھی آ گیا ہے, تو اب تو اور عبادتیں کرنی ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے بھی, کربلا والوں کے ایصال ثواب کے لیے بھی, اور خوب انشاءاللہ اس مہینے میں نیکیاں کرنی ہیں. آئیے اس مہینے کے کچھ اعمال آپ کو بتا دیتا ہوں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم, یعنی رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے ہیں جو اللہ پاک کا مہینہ ہے. تو اللہ پاک کا مہینہ آ گیا. میں ایک اور چیز سوچ رہا تھا کہ ہم پر ایک اور کتنی بڑی مہربانی ہوئی ہے کہ آج اسلامی سال کا آغاز ہوا ہے اور اللہ کی رحمت سے ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں. کیا بیوٹیفل اوپننگ ہوئی ہے بھائی سال کی, ذکر الہی میں, نعت سنی ہم نے, اب بیان سنا, اب ذکر کریں گے, اب دعا کریں گے, خوش نصیب پوری رات مسجد میں گزاریں گے, تہجد کی نماز بھی ہوگی اور اس کے بعد فجر تک جناب دعاؤں کا سلسلہ ہوگا. تو کیا خوبصورت رات ہوگی, کیا خوبصورت ابتدا ہوگی. تو اب نیت کر لے, سال اتنا پیارا شروع ہوا ہے, اب پورا سال دعوت اسلامی کا کوئی بھی ویکلی اجتماع, ہفتہ وار اجتماع نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. سارے اجتماع میں شرکت کریں گے, پورا سال قافلوں میں سفر کریں گے. اور محرم میں کیا کرنا ہے سنیں, عاشورے کا روزہ, نبی عاشورہ جو 10 محرم کا روزہ ہے, یہ سنت مصطفیٰ ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عاشورہ یعنی 10 محرم کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی روزہ رکھا اور اس کو رکھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا. روایت کے مطابق محرم شریف کے ہر دن کا روزہ 1 ماہ کے روزوں کے برابر ہے. خصوصاً عاشورہ کے روزے کے حوالے سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اللہ پاک پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے.
یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، سلام ہے جو گو تیرے پران، سلام العالی القدری العظیمی الجاہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ مل کر پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آلہ سلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں، صلی اللہ علی محمد۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں کے حوالے سے لکھتے ہیں، اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو نبی پاک کے سامنے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے۔ جب وہ چلا گیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ شافع امم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے بے شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ آئیے پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں، جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ وہ دعا کیا ہے؟ آئیے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع
ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلو علی الحبیب. آج کے اعلانات انشاءاللہ اب ہوں گے، کچھ ضروری اعلانات سماعت فرما لیجئے. درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر ہفتے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی چینل پر لائیو ہفتہ وار مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، تو انشاءاللہ آنے والے ہفتے کو بھی مدنی چینل پر عشاء کے بعد 9:45 پر ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہوگا. اور سبحان اللہ آج سے تو محرم الحرام ہے، تو انشاءاللہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ آج سے بھی. اچھا چلیں، مدنی مذاکروں کے لیے ایک لنک ہے، آئیے دیکھتے ہیں. الحمدللہ یا حبک اللہ. چھینک کے فوائد: چھینک سے دماغ صاف اور ہلکا ہو جاتا اور طبیعت کھل جاتی ہے، جس سے عبادات پر زیادہ قدرت ملتی ہے. حوالہ چھینک کے آداب، پیج نمبر 5. یا رب کریم، جو کوئی 16 صفحات کا رسالہ چھینک کے آداب پڑھ یا سن لے، اسے اپنی رضا پر راضی رہنے کی سعادت دے اور ماں باپ سمیت اس کی بے حساب مغفرت فرما. اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. جمعہ مبارک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. آپ نے یہ لنک دیکھا جو یہاں موجود اسلام ہے، ان کو بھی بتا دوں کہ ہر ہفتے امیر اہل سنت ایک دینی رسالہ پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں. آنے والے ہفتے کے مدنی مذاکرے میں چھینک ایک نعمت ہے، اس رسالے کا اعلان کیا جائے گا. یہ رسالہ خود بھی پڑھیے، دوسروں کو بھی ترغیب دلائیے. جو سوشل میڈیا مثلا واٹس ایپ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، رضائے الہی اور ثواب کے لیے یہ رسالہ دوسروں کو بھی شیئر کیجیے. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ پر مکتبۃ المدینہ نے تفصیلی 2 جلدوں پر مشتمل ایک کتاب فیضان فاروق اعظم شائع کی ہے، جس میں آپ کے اسلام قبول کرنے کا تفصیلی واقعہ، عشق رسول، کرامات، عدل و انصاف، تقوی و پرہیزگاری، بہت کچھ تحریر کیا گیا ہے. آپ اس کتاب کا مکمل سیٹ مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے 2470 روپے میں قیمتاً حاصل فرمائیں، یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawatIslami.net سے مفت ڈاؤن لوڈ فرمائیں. الحمدللہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ آج سے شروع ہو رہا ہے، اور روزانہ انشاءاللہ عاشورہ کا سلسلہ رات میں جاری رہے گا. جن جن سے بن پڑے وہ روزانہ عالمی مدنی مرکز آ کر امیر اہل سنت کا دیدار بھی کریں، ان کے پیارے پیارے مدنی پھولوں سے فیضیاب ہوں. صحابہ اور اہل بیت کے خوبصورت ذکر ہوں گے، ہماری محبتوں میں بھی اضافہ ہوگا. اور یہ مدنی مذاکرے انشاءاللہ مدنی چینل پر براہ راست نشر بھی کیے جائیں گے. اب انشاءاللہ ذکر ہوگا اور پھر دعا ہوگی. صلو علی الحبیب. گنبد خضرا کا تصور باندھ کر مل کر 11 مرتبہ درود و سلام میں شامل ہو جائیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام
عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. کعبۃ اللہ شریف تصور جما کر مل کر ایک آواز میں ذکر کیجیے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ 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 Allah 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله 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 الله
اللہ 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اگر اسلامی بھائیوں اب دعا کا وقت ہوا چاہتا ہے. شب جمعہ ہے, یکم محرم الحرام ہے, دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے. اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے, اپنے سروں کو جھکائیے اور ہو سکے تو رو رو کر اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد حبيبك صلى الله تعالى عليه وسلم. يا حل المشكلات حلل مشكلاتنا يا الله. يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا الله. يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا يا الله. يا ستار العيوب استر عيوبنا بسترك الجميل. يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا يا الله. يا رجاء السائلين يا امان الخائفين يا ذا الجلال والإكرام نسألك حسن الختام. يا ذا الجلال والإكرام نسألك حسن الختام. اے ڈوبتوں کو بچانے والے, اے بے کسوں کی دستگیری کرنے والے, اے گناہگاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا, تیرے دربار میں تیرے گناہگار بندے ہاتھ اٹھائے سر جھکائے حاضر ہیں, اپنے گناہوں پر شرمندہ ہے مولا. اے اللہ بہت سارے گناہ کر رکھے ہیں, کس کس جرم کی معافی مانگیں, ہمیں تو اپنے گناہ بھی یاد نہیں. اے اللہ جن ہاتھوں کو اٹھایا ہے یہ ہاتھ بھی گناہوں کے سبب کالے ہو گئے. اے اللہ جس زبان سے التجا پیش کر رہے ہیں
یہ زبان بھی گناہوں سے بھری ہوئی ہے۔ اے اللہ بہت سارے گناہوں کے باوجود بھی ایک امید ضرور ہے کہ ہمارے گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں، تیری رحمت کے آگے کچھ بھی نہیں۔ اے اللہ تجھے تیری رحمت واسعہ کا واسطہ، آج کی رات ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما لے۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف فرما، ہمارے اعلانیہ گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ اے سب سے بڑے معاف کرنے والے، آج کی رات ہمیں معافی عطا فرما۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، فاعف عنا یا غفور۔ اے رب کریم، اے رب کریم ہمارے ماں باپ کی بھی بخشش فرما دے، ہمارے ماں باپ کے گناہ بھی معاف فرما دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بھی بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کی بھی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، ہمارے دوستوں کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہم سے محبت کرنے والوں کو بخش دے۔ اے کریم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے اللہ تجھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ، ان کے تقوی کا واسطہ ہمیں بھی متقی بنا دے، ان کے خوف خدا کا واسطہ ہمیں بھی اپنا خوف نصیب فرما۔ اے اللہ فاروق اعظم کے عشق رسول کا صدقہ اے اللہ ہمیں بھی سچا عاشق رسول بنا دے۔ اے کریم مولا، اے پروردگار، ان 5 نصیحتوں کے بارے میں آج ہم نے بیان میں سنا۔ اے اللہ وہ نعمتیں جو انہوں نے ذکر فرمائی ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں قناعت کی دولت عطا فرما، صبر کی دولت عطا فرما، تقوی کی نعمت عطا فرما۔ اے کریم اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے۔ اے اللہ اخلاص کی دولت عطا فرما، ہمیں دکھلاوے اور ریاکاری سے بچا لے۔ تیری مہربانی، آج نئے اسلامی سال کے پہلے دن پہلی ہی رات تو نے ہمیں اپنے گھر کا مہمان بنا لیا، تیرے اور تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی توفیق عطا فرما دی۔ اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور اب التجا یہ ہے کہ اب یہ پورا سال، نہ صرف یہ سال بلکہ اب زندگی کے تمام ایام جو ہیں اے اللہ گناہوں سے بچ کر گزارنا نصیب ہو جائیں، روزانہ تیرے گھر کی حاضریاں نصیب ہو جائیں۔ اے اللہ تیرے اور تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر میں ہم اپنی زندگی بسر کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اے کریم مولا، بڑی امید کے ساتھ دعوت اسلامی کے اجتماع میں لوگ آتے ہیں، دور دور سے آتے ہیں، اور نہ جانے آج مدنی چینل پر، سوشل میڈیا پر کہاں کہاں تیرے بندے اور بندیاں بھی ہاتھ اٹھائے ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہوں گے۔ اے کریم کوئی بیمار آیا ہوگا، کوئی قرضدار آیا ہوگا، کوئی بے اولاد آیا ہوگا، اور کسی کا کوئی اور مسئلہ ہوگا۔ اے اللہ تجھ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں مولا، اپنی پریشانی تیرے دربار میں نہ بتائیں تو کس کو بتائیں کریم۔ اے پروردگار تیرے سوا کون ہے جو ہمارے غموں کو خوشیوں سے بدلے؟ تیرے سوا کون ہے جو ہماری بیماریوں کو شفا سے بدل دے؟ تیرے سوا کون ہے کہ غموں کے اندھیروں سے نکال کر ہمیں خوشیوں کے اجالے میں داخل کر دے؟ اے اللہ آج تیرے دربار میں فقیر آئے ہیں، پہلے سال نئے سال پہلی رات بھکاری آئے ہیں، خیرات لینے آئے ہیں۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، قرضداروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں ایک اور صالح اولاد دے دے۔ ہم میں سے جس کو اولاد دی ہے اس کی اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کا نور بنا دے۔ اے کریم تیرے خزانوں میں کمی نہیں۔ اے اللہ ہم سب پر اپنی رحمت کی بارش برسا، اے اللہ ہمیں کرم والی بارش عطا فرما۔ اے پروردگار جو جس پریشانی میں ہے تو نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے۔ اے اللہ اب تو سال بھی نیا آ گیا ہے، اے اللہ وہ جو غم پچھلے سال سے ہمارے دلوں میں بسے ہیں کرم فرما، اب یہ نیا سال ہمارے لیے خوشیوں والا بنا دے، ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدل دے، بے چینی کو چین میں بدل دے، بے قراری کو قرار میں بدل دے۔ جو تڑپ رہے ہیں مولا انہیں حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرما۔ یہ سال ہمارے لیے مکے مدینے کی حاضری والا، حج اور عمرے کی سعادت والا سال بنا دے۔ اے اللہ کربلا والوں کا واسطہ ہمیں بھی دین متین کی خاطر قربانی دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج
عطا فرما۔ قبلہ امیر اہل سنت اور تمام علماء اور مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ اے کریم ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما، بالخصوص فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ مسلمان جہاں جہاں دنیا میں پریشان ہیں اے اللہ اس مبارک مہینے کے صدقے ان سب کی غیب سے مدد فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دمِ واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ صلاۃ و سلام کے لکھڑ تاجدار حرم شہنشاہی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو کرم مجھ پہ یا سید المرسلین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ تاجدار حرم اے شہنشاہ دین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ اب مدینے میں سب کو بلا لیجئے اور سینہ مدینہ بنا دیجئے اور سینہ مدینہ بنا دیجئے۔ از پائے غوث اعظم امام مبین از پائے غوث اعظم امام مبین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ تاجدار حرم اے شہنشاہ دین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ اب بلا لو مدینے میں عطار کو اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو۔ یا رسول اللہ میرے آقا آپ بلا لیجئے سگے عطار کو اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو۔ کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ تاجدار حرم اے شہنشاہ دین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو کرم مجھ پہ یا سید المرسلین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ اب انشاءاللہ اجتماع کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक्कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तेरी रहमतों का दरिया सरिया चल रहा है। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के कारनामों में से ये भी है कि आपने मुख्तलिफ लोगों के वज़ाइफ मुकर्रर फरमाए। यहाँ तक कि नया पैदा होने वाला बच्चा जो होता था उसके लिए भी आपने वजीफ़ा मुकर्रर फरमाया। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का ऐसा बारौनक और ऐसा ही अजीम दौर खिलाफत था कि हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में 1000 से ज़ायद शहर फतह हुए, 4000 मस्जिदें बनाई गई और 900 मिंबर तैयार किए गए। नाजरीन, आप जानते हैं कि बहुत सारे ज़मीन की जगह ऐसी होती हैं कि जो वीरान हो जाती हैं, गैर आबाद होती हैं। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में जब इतने शहरों को फतह किया तो बहुत सारी ऐसी जगह सामने आईं जो वीरान थी और गैर आबाद थी। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उनकी आबादकारी के लिए नए अहकाम जारी फरमाए और बहुत सारे नए नए शहर आपने बनाए। मिसाल के तौर पर आप इल्म व फ़न का मरकज़ जो शहर रह चुका है कूफा, वो भी आप ही ने बसाया। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का एहसान ये है कि आपने यतीम बच्चों की परवरिश का इंतज़ाम बनाया और वो चलता रहा। और इसी तरह बाज़ लोग सफ़र किया करते हैं और उस वक्त में तो सफ़र सहराओं के अंदर और जानवरों के ऊपर हुआ करता था, तो बड़ा मुश्किल सफ़र हुआ करता था। मुसाफिरों की आसानी के लिए हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सफ़र के लिए आपने मुख्तलिफ जगहों पर मुसाफिर खाने और मेहमान खाने बनवाए और गोदाम भी आपने अनाज के बनवाए ताकि मुसाफिर इससे आसानी के साथ अपना सामान ले सकें और सफ़र आसानी से कर सकें। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मुख्तलिफ शहरों के अंदर भी मुसाफिर खाने और मेहमान खाने आपने बनाए। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु